گفتگو کی اس نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم سفر انقلاب نامی کتاب سے اخذ کردہ ایک بنیادی نقطے پر بات کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کسی انقلابی تحریک کی دیر پا کامیابی کے لیے کیا چیز زیادہ فیصلہ کن ہے؟ قائد کی ذاتی خوبیاں، اس کا کردار، علم اور بصیرت، یا پھر وہ اجتماعی نظام جس میں مشاورت کو مرکزیت حاصل ہو اور تنقید کو آپ کہہ لیں کھلے دل سے قبول کیا جائے؟ جی، اور یہ بحث براہ راست اس مواد سے ہی نکلتی ہے جو ہمارے سامنے ہے، جہاں قائدانہ اوصاف اور تنظیمی ڈھانچے دونوں پر بات کی گئی ہے۔ میں آج اس پہلو پر زور دوں گی کہ قائد کی ذاتی اہلیت، اس کی علمی گہرائی اور اخلاقی مضبوطی ہی دراصل تحریک کی کامیابی کی کنجی ہے۔ جبکہ میرا استدلال یہ ہوگا کہ فرد کی اہمیت اپنی جگہ بالکل ہے، لیکن تحریک کی اصل قوت اور اس کی سمت کی درستی کا انحصار وہ اجتماعی دانش پر ہے، یعنی مشاورتی عمل کی پابندی اور احتساب کے نظام پر ہے۔ دیکھیں، فرد سے غلطی ہو سکتی ہے، نظام اس غلطی کے امکان کو کم کرتا ہے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ قیادت کا ذاتی معیار ہی سب سے بنیادی چیز ہے۔ جیسا کہ مواد میں واضح طور پر لکھا ہے کہ نالائق افراد کے ہاتھوں تحریکیں کامیاب نہیں ہوتی۔ یہ ایک آپ سمجھے بنیادی حقیقت ہے۔ قائد میں علمی پختگی، فکری واضحیت، عملی میدان میں ثابت قدمی اور اخلاقی استحکام اور سب سے بڑھ کر تقوی وصالیت کا ہونا ناگزیر ہے۔ مصنف نے سفر انقلاب کے زاد راہ کے تحت جو ابتدائی نکات گنوائے ہیں وہ بنیادی طور پر فرد کی اسی ذاتی تیاری پر مرکوز ہیں، حتیٰ کہ مصنف کی اپنی زندگی کی مثال کہ انہوں نے تحریک کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اپنے کیریئر کا فیصلہ کیا، یہ بھی فرد کی مرکزیت کو ہی ظاہر کرتی ہے۔ پھر قائد کی سیرت و کردار کے 5 اہم عناصر کا ذکر، جیسے ہمہ وقت باوضو رہنا، تہجد کی پابندی، خشیت الہی سے رونے والی آنکھ، قرآن سے گہرا تعلق اور قول و فعل میں تقوی، یہ سب گہرے ذاتی اور روحانی اوصاف ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جب تک قائد خود کردار کا اعلیٰ نمونہ نہ ہو، اس کی بات میں وزن کیسے پیدا ہوگا؟ آج کے دور میں تو ویسے بھی کردار سے زیادہ تبلیغ کی ضرورت ہے۔ جی، میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا کہ قائد کی ذاتی صفات اہم نہیں ہیں، یقیناً ہے اور بہت اہم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تحریک کی درستی، اس کی پائیداری اور اجتماعی رخ متعین کرنے کے لیے مشاورتی نظام ان انفرادی خوبیوں سے بھی شاید زیادہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ مواد خود مشاورت کی اہمیت پر قرآن و سنت کے حوالے سے زور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر لحاظ سے کامل تھے، انہیں بھی حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ کیا کیجیے۔ اس میں حکمت یہی تھی کہ امت کے لیے ایک اصول وضع ہو جائے۔ مشاورت کا سب سے بڑا فائدہ، جیسا کہ مواد میں بھی اشارہ ہے، یہ ہے کہ مشاورتی فیصلوں میں خطا کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کی تخلیق پر مشورہ طلب کیا، یہ نہیں کہ اسے ضرورت تھی، بلکہ اجتماعی عمل کی اہمیت بتانے کے لیے۔ مواد میں عدم مشاورت کی وجوہات کا تذکرہ، مثلاً عہدے کا غرور، علم کا گھمنڈ یا اپنے اخلاص پر غیر ضروری ضم، یہ ظاہر کرتا ہے کہ بعض اوقات یہی ذاتی خوبیاں اگر بے لگام ہوں تو انحراف کا باعث بن سکتی ہیں۔ ان کا تدارک ایک مضبوط مشاورتی اور احتسابی نظام ہی کر سکتا ہے۔ اسی لیے جمہوری پسند مزاج، اختلاف رائے کو برداشت کرنے کا حوصلہ اور اکثریتی فیصلے کی پابندی، چاہے وہ فیصلہ اپنی نظر میں کمزور ہی کیوں نہ ہو، تحریک کے اجتماعی استحکام کے لیے لازمی قرار دی گئی ہیں۔ جرأت تنقید اور خود احتسابی بھی اسی نظام کا حصہ ہیں جو اصلاح کا راستہ کھلا رکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وہ مشہور واقعات جن کا ذکر ایک غلط فہمی کا ازالہ کے عنوان سے کیا گیا، وہ بھی دراصل مشاورت اور اجماع کی طرف لے جانے کی کوششیں تھیں، نہ کہ انفرادی فیصلے مسلط کرنے کی۔ آپ نظام کی اہمیت پر زور دے رہے ہیں جو قابل فہم ہے، لیکن میرا بنیادی سوال وہی ہے، کیا ایک بہترین نظام بھی ایک ایسے قائد کی کمی پوری کر سکتا ہے جو علمی یا اخلاقی طور پر نائل ہو؟ مواد کے وہ بات کہ نالائق افراد کے ہاتھوں تحریکیں کامیاب نہیں ہوتی، اسے کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ کیا نظام فرد کی بنیادی اہلیت کا متبادل ہو سکتا ہے؟ میں اس نقطے کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ دیکھیں، مشاورت کا مقصد کسی نااہل فرد کی نااہلی کو چھپانا یا اس کی تلافی کرنا نہیں، بلکہ ایک اہل ترین فرد کے فیصلے کو بھی اجتماعی دانش کی روشنی میں مزید بہتر
اور آپ کہہ لیں محفوظ بنانا ہے۔ آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشاورت کا حکم دیا گیا، حالانکہ آپ سے بہتر کون ہو سکتا تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ امت کو اجتماعی فیصلوں کی عادت پڑے اور ان کی برکت واضح ہو۔ تو مشاورت نااہل کی جگہ نہیں لیتی، بلکہ اہل ترین فرد کو بھی ممکنہ بشری خطا سے بچانے میں مدد دیتی ہے اور ایک اجتماعی ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی ہے۔ جب فیصلے مل کر کیے جاتے ہیں تو ان پر عمل درآمد بھی ظاہر زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ مشاورت اہل فرد کو بھی بہتر بناتی ہے، لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتی ہوں کہ اگر قائد میں بنیادی علمی پختگی اور فکری واضحیت ہی موجود نہ ہو تو مشاورت کا عمل شروع کیسے ہوگا؟ کس بنیاد پر مشورہ لیا جائے گا؟ کیا ایک بے سمت اور غیر واضح قیادت کے ساتھ ہونے والی مشاورت کسی نتیجے پر پہنچ سکتی ہے؟ مصنف نے اپنی مثال میں پہلے اپنی اہلیت بنانے پر کام کیا، تب جا کر میدان میں اترے۔ کیا یہ ترتیب قائد کی بنیادی قابلیت کی اولیت نہیں دکھاتی؟ میں جزوی اتفاق کروں گا کہ قائد کی اہلیت یقیناً بنیاد ہے، لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ مواد میں جہاں مصنف کی ذاتی تیاری کا ذکر ہے، وہیں برابر کی اہمیت کے ساتھ مشاورت کے آداب اور جمہوری پسند ہونے کی تلقین بھی ہے۔ بلکہ غور طلب بات یہ ہے کہ علمی برتری کا گھمنڈ کو عدم مشاورت کی وجوہات میں شمار کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر علمی پختگی فرد کو مشاورت سے بے نیاز کر دے تو وہ خوبی نہیں رہتی، بلکہ خطرہ بن جاتی ہے۔ نظام مشاورت دراصل اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ فرد کی قابلیت خواہ کتنی ہی غیر معمولی کیوں نہ ہو، وہ اجتماعی دھارے اور اصولوں کے تابع رہے۔ یہ توازن ضروری ہے۔ اور اسی توازن کا ایک اہم حصہ اکثریتی فیصلے کا احترام ہے۔ مواد اس معاملے میں بہت واضح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اکثریتی فیصلے سے انحراف جرم ہے اور اکثریتی فیصلے کی پیروی سنت نبوی ہے۔ اس سے زیادہ واضح الفاظ میں نظام اور اجتماعی فیصلے کی بالادستی کیسے بیان کی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اکثریتی فیصلے کا احترام اپنی جگہ اہم ہے، اجتماعی نظم و ضبط کے لیے ضروری بھی ہے، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت کا فیصلہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے؟ خود مواد بھی کہتا ہے کہ مشاورتی فیصلوں میں خطا کا امکان بہت کم ہوتا ہے، یعنی صفر نہیں ہوتا۔ پھر وہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مثال دی گئی ہے، لشکر اسامہ کی روانگی ہو یا منکرین زکوٰۃ کا معاملہ، ان دونوں میں ابتدائی طور پر تو وہ اکثریتی صحابہ کی رائے سے مختلف موقف رکھتے تھے۔ کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ بعض نازک مواقع پر قائد کی غیر معمولی بصیرت اور عزم وہ وقتی اکثریتی رجحان سے زیادہ اہم ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ کی اس تشریح سے تھوڑا اختلاف ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے ان واقعات کو، جیسا کہ مواد میں بھی وضاحت کی گئی ہے، ویٹو سمجھنا درست نہیں ہے۔ لشکر اسامہ کی روانگی کا فیصلہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی زندگی میں فرما چکے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ صرف اس فیصلے کی تنفیذ پر اصرار کر رہے تھے۔ یہ ان کی ذاتی رائے سے زیادہ حکم نبوی کی پیروی تھی۔ جہاں تک منکرین زکوٰۃ کا معاملہ ہے، انہوں نے اپنی مضبوط رائے پیش کی، بالکل، لیکن پھر صحابہ کرام کو دلائل سے قائل کیا۔ وہ ایک استدلال اور قائل کرنے کا عمل تھا جس کے نتیجے میں اتفاق رائے پیدا ہوا۔ انہوں نے اکثریت کو نظر انداز کر کے فیصلہ مسلط نہیں کیا۔ مواد خود کہتا ہے کہ اسلام میں کسی کو ویٹو کا حق حاصل نہیں۔ اصول یہی ہے کہ مشاورت کے بعد جو فیصلہ اکثریت سے ہو جائے اسے تسلیم کیا جائے، بھلے ہی وہ ہماری ذاتی رائے سے مختلف ہو۔ یہی اجتماعی زندگی کا حسن اور تقاضا ہے۔ آئیے اب تنقید کی کردار پر بات کرتے ہیں۔ آپ نے جرأت تنقید کا ذکر کیا۔ میں مانتی ہوں کہ اصلاح کے لیے تعمیری تنقید ضروری ہے، لیکن اس میں ایک خطرہ بھی پوشیدہ ہے۔ تنقید کب تنقیص یعنی کردار کشی اور تخریب کاری میں بدل جائے، اس کا تعین کرنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے۔ مواد خود تنقید تعمیری عمل ہے اور تنقیص تخریبی عمل کہہ کر اس فرق کو واضح کرتا ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا قائد کی ذاتی مضبوطی، اس کا تقوی اور اخلاقی بلندی اسے غلطیوں سے بچانے میں زیادہ قابل اعتماد ذریعہ نہیں، بجائے اس کے کہ تنقید کے نام پر انتشار یا فتنے کا دروازہ کھولا جائے؟ آپ کا خدشہ بجا ہے کہ تنقید کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس خدشے کی وجہ سے تنقید کا دروازہ ہی بند کر دینا وہ تو اصلاح کے عمل کو روک دینے کے مترادف ہوگا۔
مواد تنقید کی اہمیت کو کم نہیں کرتا، بلکہ اس کے مثبت استعمال پر زور دیتا ہے اور اس کے آداب سکھاتا ہے۔ وہ جرأت تنقید پیدا کرنے کی بات کرتا ہے، یعنی لوگ حق بات کہنے سے جھجکے نہیں اور قیادت اسے کھلے دل سے سنے۔ خود احتسابی، جو تنقید ہی کی ایک شکل ہے، اسے فرد اور جماعت دونوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اگر تنقید نہیں ہوگی تو غلطیاں کیسے سامنے آئیں گی اور ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ نظام کی صحت کے لیے یہ ضروری ہے۔ لیکن مواد میں تنقید پر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ بھی تو بہت سخت ہیں۔ مثلاً یہ کہنا کہ مجلس مشاورت سے باہر تنقید کرنے والا فتنہ پروری ہے، یا کسی کی غیر موجودگی میں تنقید کرنا بزدلی، منافقت اور غیبت ہے۔ کیا یہ اصول عملاً تنقید کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے؟ ایسا لگتا ہے کہ تنقید کو اتنا مشروط کر دیا گیا ہے کہ اس کی افادیت ہی محدود ہو جاتی ہے۔ میں اسے حوصلہ شکنی نہیں بلکہ تنقید کو مہذب اور نتیجہ خیز بنانے کا طریقہ سمجھتا ہوں۔ مقصد تنقید کو ختم کرنا نہیں، بلکہ اسے ذاتی حملوں، غیبت، بدگمانی اور انتشار پھیلانے والے عمل سے بچانا ہے۔ اصول یہ ہے کہ تنقید صحیح جگہ پر ہو، یعنی مجلس مشاورت یا متعلقہ فورم، صحیح نیت سے ہو، یعنی اصلاح کی نیت سے، اور براہ راست مخاطب سے کی جائے۔ ان حدود کا مقصد یہ ہے کہ تنقید تعمیری رہے، تخریبی نہ بنے۔ ایک صحت مند نظام وہ ہے جو تنقید کے لیے مناسب اور محفوظ راستے فراہم کرے، نہ کہ وہ جو اسے مکمل طور پر دبا دے یا بالکل بے لگام چھوڑ دے۔ آخر میں اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مواد کا زیادہ زور فرد کی داخلی کیفیت، اس کی کردار سازی اور ذاتی اہلیت پر ہے؟ وہ قائد کی سیرت، وہ کردار کے 5 اہم عناصر، علمی پختگی، تقویٰ و صالحیت، کردار سے تبلیغ، یہ سب باتیں فرد کی ذات کو مرکز بنا رہی ہیں۔ کیا یہ چیز بالآخر تحریک کی سمت اور اس کی کامیابی کا تعین کرنے میں نظام سے زیادہ وزنی نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مواد میں ایک خوبصورت توازن قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ درست ہے کہ فردی کردار سازی پر بہت زور ہے اور یہ بنیاد بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی اور نظامی پہلوؤں جیسے مشاورت کی پابندی، جمہوری مزاج اپنانا، اکثریتی فیصلے کو تسلیم کرنا، تنقید کا حق اور احتساب کا عمل، ان پر بھی اتنی ہی تاکید ہے۔ میرے خیال میں پیغام یہ ہے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ ایک انتہائی نیک اور قابل فرد بھی اگر مشاورت اور اجتماعی اصولوں کو نظر انداز کرے تو تحریک کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک بہترین نظام بھی اگر نااہل اور بدکردار لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے تو ناکام ہو جاتا ہے۔ کامیابی کے لیے مضبوط کردار والے افراد اور مضبوط اصولوں پر قائم نظام، دونوں کا امتزاج ناگزیر ہے۔ مواد کسی ایک پہلو کو دوسرے پر غیر متناسب فوقیت نہیں دیتا، بلکہ ایک جامع تصویر پیش کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میری نظر میں یہ مواد اس بات پر زور دیتا ہے کہ قائد کی ذاتی اہلیت، اس کا علم، اس کی فکر اور سب سے بڑھ کر اس کا اخلاقی اور روحانی مقام تحریک کی کامیابی کے لیے بنیادی اور کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک مضبوط، باکردار اور اہل قیادت کے بغیر بہترین نظام بھی محض ڈھانچہ رہ جاتا ہے، اس میں روح پیدا نہیں ہو سکتی۔ جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ مواد کی اصل روح یہ ہے کہ فرد خواہ کتنا ہی غیر معمولی کیوں نہ ہو، اس کی حیثیت ایک جز کی ہے۔ کل یعنی تحریک کی صحت، درستی اور کامیابی کی ضمانت اجتماعی دانش، مشاورت کے نظام کا احترام، اکثریتی فیصلوں کی پابندی اور تنقید و احتساب کے ایک شفاف اور فعال نظام میں پوشیدہ ہے۔ فردی خوبیاں اس نظام کو مزید مؤثر بناتی ہیں، لیکن نظام ان خوبیوں کو سمت اور اجتماعی مقصد کے تابع رکھتا ہے۔ ہم کم از کم اس پر متفق ہیں کہ فرد اور نظام دونوں کی اہمیت مسلم ہے۔ شاید اختلاف صرف اس بات پر ہے کہ کس کا پلہ بھاری ہے یا ان کا باہمی تعلق کیا ہے۔ یہ واضح ہے کہ قیادت کی اہلیت اور نظام کی مضبوطی دونوں ہی کسی بھی تحریکی کامیابی کے لیے لازم ہیں۔ بالکل، اور یہی اختلاف نظر اس مواد کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ان دونوں پہلوؤں میں توازن کیسے قائم کیا جائے۔ مختلف زاویوں سے ان مسائل پر غور کرنا ہی ہماری سمجھ کو بہتر بناتا ہے، اور بلا شبہ اس موضوع پر اور اس مواد کی روشنی میں مزید گفتگو اور غور و فکر کی گنجائش ہمیشہ رہے گی۔